السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کے اندر دوست کی 3 نشانیاں، مطلب بہترین دوست کی 3 نشانیاں تھیں، اس میں سے 2 مجھے یاد ہیں لیکن تیسری یاد نہیں آ رہی۔ وہ یہ کہ مطلب ایک تو یہ کہ جس کو دیکھتے ہی تمہیں اللہ یاد آ جائے، اور دوسری یہ کہ جس کے ذریعے مطلب تمہارے علم میں اضافہ ہو رہا ہو، اور تیسری نشانی یاد نہیں آ رہی، کائنڈلی وہ حدیث جو وہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والی حدیث ہے مسند ابی یعلا میں امام ضیاء الدین المقدسی کی الاحادیث المختارہ میں، امام بیہقی کی شعب الایمان وغیرہ میں موجود ہے۔ لیکن یہ روایت ہے، اس میں یہی ہے کہ جن کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور جن کا جو بولنا ہے وہ تمہیں تمہارے نیک اعمال میں زیادہ کر دے، اور ان کا جو عمل ہے وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ 3 نشانیاں تو یہی ہیں، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو حدیث ہے کہ مطلب کہ ہم لوگ مطلب جو نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے جو پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، آگے والا سترا ہے پیچھے والے کے لیے۔ تو اگر پچھلے والا نماز ادا کر رہا، خواہ وہ فرض ہے یا نفل ہے، تو آگے والا تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک پچھلا اپنی نماز مکمل نہ کر لے۔ تو یہاں پر حدیث کے اندر تو مجھے یہی سمجھ آئی تھی، اور یہی مطلب کلیئر ہوا تھا کہ ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، اور مطلب چور دروازہ، یہ بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ ہم لوگ چور دروازہ اختیار نہیں کریں گے، یعنی سترہ رکھ کر اٹھ وغیرہ بھی نہیں سکتے۔ مجھے تو یہ سمجھ آئی تھی حدیث میں، لیکن آج مطلب ایک ڈسکشن ہوئی ہے تو اس کے اوپر مطلب انہوں نے یہ پوائنٹ نکالا ہے کہ ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں، سترہ رکھ کے ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ مجبوری بھی ہو سکتی ہے کسی کی کوئی، تو سترہ رکھ کے ہم لوگ اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر یہ اس طریقے کو چور دروازے اختیار کرنا کہا گیا ہے، تو اس کی تھوڑی صراحت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی حدیث و ثابت نہیں کہ یہ چور دروازہ ہے۔ دیکھیں، حدیث میں سامنے سے گزرنا منع ہے۔ جب ایک بندہ بیٹھا ہوا تو اس کو بیٹھنا چاہیے، اگر اس کی مجبوری نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھا رہے، تاکہ پچھلے بندے کے سترے کا مسئلہ وہ نہ بنے۔ لیکن اگر وہ اگلا بندہ اگر اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اس میں حرج اس لیے نہیں ہے کہ وہ مرور نہیں ہے، وہ گزرنا نہیں ہے، شریعت میں گزرنا منع ہے، اور ایسی کوئی حدیث بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ چور دروازہ ہے۔ البتہ بندہ اگر اٹھ کے جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بندہ گنہگار نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کے آگے سترہ رکھ دینا یہ ایک اچھا کام ہے کہ بندہ خود اگر آگے سے اٹھ رہا ہے تو سترہ آگے رکھے، تاکہ باقی لوگوں کو تکلیف وہ نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک شخص ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے، اگر ہم اس کے آگے جا کے نماز مطلب جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ایک نماز ادا کر رہا ہے، اس نے آگے سترہ نہیں بھی رکھا ہوا، یا نہیں رکھا ہوا، وہ معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ اس نے سترہ نہیں رکھا ہوا، اگر ہم اس کے آگے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نماز کی حالت میں ہم اس کے آگے جائیں گے اور پھر جائے نماز بچھا کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کو بھی تھوڑا واضح کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کی جا سکتی ہے، یہ بھی نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں، لہذا اس میں بھی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میرے کزن کی نکاح ہو گئی ہے، اور نکاح جو ہے نا حق مہر ان لوگوں نے 7 تولے سونا پہ رکھا ہے، مطلب 7 تولے سونا ان لوگوں نے لکھا ہے نکاح نامے میں، اس پر مطلب نکاح راضی ہو گیا ہے۔ تو آپ جس بندے کی نکاح ہو گیا ہے، ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہے کہ وہ مطلب قربانی کر سکے، بڑے عید کی قربانی، تو کیا ان پہ یہ قربانی واجب ہے، مطلب فرض ہو گئی ہے اب کہ نہیں؟ تھوڑا اس کا جواب دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں، اس طرح قربانی فرض نہیں ہوتی۔ قربانی ویسے بھی عام حالات میں بھی واجب اور فرض نہیں ہے۔ قربانی ایک ایسی سنت موقدہ ہے کہ جس کے بارے میں ائمہ کرام نے کہا کہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جیسے آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے سونا اتنا زیادہ لکھا ہے، تو اب اگر اس کے بعد ان لوگوں کے پاس قربانی کی طاقت نہیں ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گنہگار نہیں ہیں۔ لیکن اگر ان کے پاس موجودہ دور میں 7 تولے سونا دینے کی طاقت ہے تو یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان لوگوں کے پاس قربانی کے پیسے کیوں نہیں۔ یعنی 1 تولہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے،
اور 7 تولے سونا مطلب اس کی رقم کہاں پہنچتی ہے، اور قربانی کا جو حصہ ہے 25,000 30,000 35,000 روپے قربانی کا حصہ ہے، اور جس بندے کے پاس 7 تولے سونا دینے کی وہ طاقت ہے تو اس بندے کے پاس قربانی کی طاقت نہیں۔ بہرحال یعنی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن قربانی اگر ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہیں۔